ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحجرات۔ اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے اور معاشری اقدار کے لحاظ سے اس صورت میں وہ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایک معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، اس لیے ان کے ہی جو ہے نا یہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کی کیسے ہم نے عزت اور تکریم کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے احسان اور انعام تھے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دونوں بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق بڑا برا نام ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے بنا دیے گئے ہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْکُم مِّنْ أَعْمَالِکُم شَیْئًا، تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے اور راست گو ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو ہر چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہے ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی اور ان سب چیزوں کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔